اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں، اپنی کھیتیوں میں جس طرح چاہو اور اپنے لیے نیک اعمال آگے بھیجو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو، اور جان رکھو کہ تم اس سے ملنے والے ہو، اور ایمان والوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ سورہ بقرہ آیت 223۔ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کریم میں بیویوں کو کھیتیاں کیوں کہا گیا ہے؟ قرآن پاک کا اعجاز ہے، اس پر جتنا غور کرو اتنے ہی مفہوم سامنے آتے ہیں۔ ہمارے یہاں ایک آیت کو عموماً میاں بیوی کے جنسی تعلقات کی حد تک محدود کر دیا جاتا ہے۔ یقیناً سیاق و سباق کے ساتھ دیکھیں تو حکم ایسا ہی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ اسے بڑے کینوس پر کیوں نہیں دیکھا جاتا؟ مجھے اس سے اختلاف نہیں کہ یہاں اسلام خانگی الجھنوں کو دور کرتے ہوئے رہنمائی کر رہا ہے، لیکن غور کریں کہ کھیتی کی ہی مثال کیوں دی گئی۔ یہاں لفظ کھیتی نے مجھے سوچنے پر مجبور کیا۔ تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں۔ زیادہ تر علماء کرام کے یہاں بھی کھیتی کی مثال اولاد سے تعبیر کی جاتی ہے۔ یہ درست ہے کہ نسل انسانی کا فروغ یعنی اولاد عورت سے ہے۔ جس طرح بیج بونے پر کھیتی اناج یا پھل دیتی ہے، ایسے ہی اولاد کا حصول عورت یعنی بیوی سے جڑا ہے۔ اب دوسرا رخ دیکھیں۔ اب کسان ہیں، اب کے پاس زمین ہے، لیکن اب اس پر توجہ نہیں دیتے، اس کی برہوتڑی کے لیے پیسے خرچ نہیں کرتے، اسے وقت نہیں دیتے، اس سے محبت نہیں رکھتے، اپنا آرام سکون غارت کر کے اس کی خدمت نہیں کرتے، اسے ہرا بھرا بنانے کے لیے اپنا آرام سکون بھول نہیں جاتے، اس کی طرف آنے والے سور اور دیگر جانوروں سے اس کی حفاظت نہیں کرتے، اسے دوسروں کی گزرگاہ بننے سے بچانے کی کوشش نہیں کرتے، اسے اس کے مزاج کے مطابق کم یا زیادہ دھوپ سے نہیں بچاتے، اسے اس کی ضرورت کا پانی نہیں دیتے، تو کیا ہوگا؟ کھیتی سوکھ جائے گی، اجڑ جائے گی، آپ کو اس کا فائدہ نہیں ہوگا، پھل اناج نہیں ملے گا، اور آپ اسے تباہ کر بیٹھیں گے۔ یہاں یہ سب بھی صرف اس ایک لفظ کھیتی میں چھپا ہے۔ اب شادی شدہ ہے تو آپ کی بیوی اسی کھیتی کی طرح آپ کی توجہ چاہتی ہے، وہ چاہتی ہے آپ ہر بات بھول کر اس کے نخرے اٹھائیں، اسے توجہ دیں، اس سے اپنی محبت کا اظہار کریں، ہر روز اس کے پاس رہیں، اس کی ضروریات کا خیال رکھیں، اس کے محافظ بنیں، اس پر پیسے خرچ کریں، اس کے تحفظ کے لیے دوسروں کے سامنے کھڑے ہوں، اس کی طرف دیکھنے والے سوروں کو مار بھگائیں، اسے خوش دیکھنے کے لیے اس کے آرام سکون کے لیے اپنے مال میں سے خرچ کریں۔ جب آپ اسے یہ سب مہیا کریں گے تو یقیناً وہ ہری بھری رہے گی، اس کا لہلہانا آپ کے دل کو خوش کرے گا، لیکن اگر ایسا نہیں کریں گے تو وہ مرجھا جائے گی اور اسے دیکھ کر آپ کا بھی منہ بن جائے گا۔ یہ فطرت ہے، یہ قدرت کا اصول ہے، اور یہ قرآن کریم کی آیت مبارکہ کے ایک لفظ میں چھپی حقیقت ہے۔ اپنی بیوی کو توجہ دیں، عزت دیں، روزانہ کی بنیاد پر اپنا وقت دیں، اس پر اپنا مال خرچ کریں، اس کی ضروریات فوری پوری کریں۔ عورت اتنی ہی توجہ چاہتی ہے جتنا کسی بھی کھیتی کو اپنے کسان کی توجہ درکار ہوتی ہے۔ بدقسمتی سے آپ کو اس آیت مبارکہ کی جہاں بھی تشریح یا ذکر ملے گا وہ جنسی ملاپ تک ہی محدود ملے گا، حالانکہ اس آیت کا صرف ایک لفظ ہی اتنا وسیع مفہوم رکھتا ہے کہ مجھ جیسا گناہگار دنگ رہ جاتا ہے۔ ہمارے یہاں قرآن پاک پر ریسرچ کا ویسا کانسیپٹ نہیں جیسا ہونا چاہیے۔ قرآنی الفاظ کے مفاہیم پر ہی توجہ دی جائے تو بہت سے نئے جہاں سامنے آ جاتے ہیں، لیکن یہاں فرقہ وارانہ دلائل کے سوا کوئی عملی کام ہی نہیں ہوتا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم پر علم کے دروازے کھول دے، آمین ثم آمین۔ اب سے گزارش ہے کہ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں سے شیئر کریں اور اپنی رائے کمنٹس کر دیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ہماری معلوماتی ویڈیوز ملتی رہیں۔ آپ کے تعاون کا شکریہ۔